حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کا سفر ان کے اعلان نبوت کے 10ویں سال یعنی 619 عیسوی میں ہوا۔ یہ سفر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید مخالفت اور اذیتوں کے بعد کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ طائف کے لوگ اسلام کی دعوت قبول کریں گے اور اسلام کی حمایت میں مددگار ثابت ہوں گے۔ جب مکہ میں قریش نے اسلام کی مخالفت کی اور مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھ گیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ دوسرے علاقوں میں جا کر اسلام کی دعوت دے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی تھی اور حضرت ابو طالب بھی وفات پا چکے تھے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیدل طائف روانہ ہوئے۔ طائف مکہ سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچے تو وہاں کے 3 بڑے سرداروں عبد الیلیل، مسعود اور حبیب کے اسلام کی دعوت پیش کی، مگر ان تینوں نے دعوت قبول کرنے کے بجائے مذاق اڑایا اور گستاخانہ رویہ اپنایا۔ نہ صرف ان سرداروں نے دعوت کو رد کیا بلکہ انہوں نے وہاں کے بدماشوں اور اوباشوں کو بھی حکم دیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائے۔ اس پر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانا شروع کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر سے باہر نکالنے تک پیچھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا حتیٰ کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور کوشش کرتے رہے کہ پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچائیں، لیکن وہ بھی زخمی ہو گئے۔ طائف سے نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وادی میں رک گئے جو نخلا کہلاتی تھی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس میں اپنے حال زار کو بیان کیا اور اللہ کی رضا کے طالب ہوئے۔ اس دعا کے الفاظ میں عجز و انکساری کا مظاہرہ کیا اور اللہ سے مدد طلب کی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے تو طائف کے لوگوں کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم و شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ شاید ان کی آئندہ نسل اسلام کو قبول کر لے۔ اس دعا اور عفو کے عمل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رحمت کو ظاہر کیا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس لوٹے۔ واپسی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضرت مطعم بن عدی نے پناہ دی اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے۔ طائف کا واقعہ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برداشت، رحم دلی اور عظیم اخلاق کی بہترین مثال فراہم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف والوں کے ظلم و ستم کا بدلہ نہ لینے کے بجائے ان کے لیے دعا کی اور مستقبل میں اسلام کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے اس پہلو کو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ محبت، رحم اور صبر کا پیغام دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بعض یہودی قبائل نے ان کی مخالفت کی اور بعض نے ان پر ظلم بھی کیا۔ یہودیوں میں بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو کنانہ جو خاص طور پر مدینہ میں آباد تھے، اسلام کی ترویج کے آغاز میں یہ قبائل اسلام کو قبول کرنے کے بجائے مخالفت کرنے لگے اور بعض معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی کی۔ بنو کنانہ مدینے کے ایک یہودی قبیلے تھے جو کاریگری اور تجارت میں مشہور تھے۔ جب مدینہ میں اسلام کو فروغ ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے مخالفت کی اور مسلمانوں سے عہد شکنی کرنے لگے۔
بنو قریظہ کے ایک یہودی نے بازار میں ایک مسلمان خاتون کی بے حرمتی کی۔ اس واقعے سے مدینے میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر حملہ کیا اور انہیں مدینے سے جلا وطن کر دیا۔ بنو نذیر ایک اور یہودی قبیلہ تھا جو مدینے میں آباد تھا۔ جب ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے سازش کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر سے پتھر گرا کر شہید کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس سازش کی خبر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے محفوظ واپس آئے۔ اس سازش کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینے سے نکالنے کا فیصلہ کیا اور یوں بنو نذیر بھی مدینہ سے جلا وطن ہو گئے۔ غزوہ خندق کے دوران بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا معاہدہ توڑ دیا اور دشمنوں کے ساتھ مل گئے۔ اس وقت مدینہ کے مسلمان ایک خطرناک حالت میں تھے کیونکہ قریش اور دیگر قبائل نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ بنو قریظہ کی عہد شکنی کی وجہ سے مسلمان اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے دوچار ہو گئے۔ بعد میں جب اللہ تعالیٰ کی مدد سے خندق کی جنگ میں فتح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا اور انہیں ان کے کیے کی سزا دی گئی۔ ایک اور واقعہ اس وقت پیش آیا جب خیبر کی جنگ کے بعد ایک یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی۔ اس نے ایک بکری کے گوشت میں زہر ملایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زہر کا علم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت نہیں کھایا۔ اس زہر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتی طور پر نقصان نہیں پہنچا، لیکن روایات کے مطابق یہ زہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت پر بعد میں اثر انداز ہوا۔ یہودیوں کی جانب سے ظلم و ستم اور سازشوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر، عفو اور حکمت کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان قبائل پر بے جا ظلم نہیں کیا، بلکہ ان کے کیے ہوئے معاہدوں کے تحت ہی ان سے معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں صبر، حکمت اور معافی کے اصول سکھاتی ہے، خاص طور پر جب ہمیں کسی دشمن یا مخالف سے واسطہ ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہودی عورت کا واقعہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا۔ خیبر کے مقام پر مسلمانوں نے یہودی قبائل سے جنگ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح فرمائی تھی۔ اس واقعے کے بعد خیبر کی ایک یہودی عورت جس کا نام زینب بنت حارث تھا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی۔ فتح خیبر کے بعد زینب بنت حارث نے ایک بکری کے گوشت میں زہر ملایا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا چبایا، مگر اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زہر کا علم ہوا اور آپ نے گوشت کو تھوک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گوشت خود بتا رہا ہے کہ اس میں زہر ہے۔ حضرت بشیر بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بھی اس زہر آلود گوشت کو کھایا، جس کے نتیجے میں ان کی طبیعت بگڑ گئی اور کچھ دنوں بعد وہ شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب کو بلا کر پوچھا کہ اس نے یہ زہر کیوں ملایا تھا۔ زینب نے جواب دیا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا، اور اگر نعوذ باللہ آپ نبی نہیں ہیں تو ہم اس سے نجات پالیں گے۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور اس پر کوئی سزا نافذ نہیں کی۔ روایات کے مطابق اگرچہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زہر سے محفوظ رکھا گیا، لیکن اس زہر کا اثر آپ کے جسم مبارک میں باقی رہا۔ یہ اثر سالوں بعد بھی محسوس ہوتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے اس کا ذکر بھی آیا ہے کہ مجھے خیبر میں کھائے ہوئے زہر کا درد محسوس ہو رہا ہے۔ بعض محدثین کے مطابق
اسی زہر کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا سبب بھی بنا۔ اس واقعے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شفقت اور درگزر کی مثال ملتی ہے کہ باوجود اس کے کہ زینب نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، آپ نے اس کے ساتھ نرمی برتی اور اسے معاف کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، حلم اور اللہ پر بھروسے کی روشن مثال ہے۔ دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور نبوت میں مختلف جنگیں لڑی جو اسلام کی دفاع اور مسلمانوں کی بقا کے لیے تھی۔ ان جنگوں کا مقصد اسلام کا فروغ اور ظلم کے خلاف مزاحمت تھا۔ یہاں ہم چند اہم جنگوں کا ذکر کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لڑی۔ غزوہ بدر، یہ 2 ہجری میں لڑی گئی۔ یہ پہلی بڑی جنگ تھی جو مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 جبکہ قریش کی تعداد 1000 تھی۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی۔ نمبر 2، غزوہ احد جو 3 ہجری میں لڑی گئی۔ غزوہ بدر کے بعد قریش مکہ نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی کوشش کی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، لیکن یہ جنگ ایک بڑی آزمائش اور سبق آموزی کا ذریعہ بھی بنی۔ غزوہ خندق، یہ جنگ 5 ہجری کو لڑی گئی۔ قریش مکہ نے دیگر قبائل کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھود کر دشمن کی پیش قدمی روکی۔ اس جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اور دشمن کو پسپائی ہوئی۔ صلح حدیبیہ جو 6 ہجری کو لڑی گئی، یہ جنگ نہیں بلکہ ایک معاہدہ تھا جو مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ہوا۔ اس صلح کے بعد اسلام کا پیغام دور دور تک پہنچا اور بہت سے قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ فتح مکہ جو 8 ہجری کو لڑی گئی، قریش کے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑنے کے بعد مسلمان مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بغیر کسی بڑی مزاحمت کے مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں عام معافی کا اعلان کر دیا۔ غزوہ حنین جو 8 ہجری کو لڑی گئی، یہ جنگ فتح مکہ کے بعد ہوئی جس میں بعض قبائل نے اسلام کے خلاف بغاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں بھی فتح نصیب کی۔ غزوہ تبوک جو 9 ہجری کو لڑی گئی، یہ آخری غزوہ تھا جو رومیوں کے خلاف ہوا۔ اس جنگ میں رومیوں نے میدان چھوڑ دیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ یہ تمام جنگیں اسلام کی بقا اور ظلم کے خلاف کڑے ہونے کی علامت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جنگ میں صبر و تحمل اور رحمت کا مظاہرہ کیا اور دشمنوں کے ساتھ بھی اخلاقی اصولوں پر عمل کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ کو پھیلانے میں اپنی ساری زندگی وقف کر دی اور اسلام کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے طرح طرح کے مظالم برداشت کیے۔ بروز قیامت جب ہر نبی یا نفسی میں مصروف ہوگا تو ایک واحد ایسے پیغمبر ہوں گے جو یا امتی کے نعرے میں مصروف ہوگا، اور وہ ہے دونوں جہاں کے سردار اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار خواب میں نصیب فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور کہیے۔